ماں ہو نہیں سکتا۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ہمارے ملک کے نامور خطیب، اسکالر، فاضل مدینہ یونیورسٹی پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، کہ جن کا خطاب سننے کے لیے آپ بے چین بھی ہیں۔ اب وہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد آخری خطاب علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب کا ہوگا۔ انشاءاللہ اس خطاب کے بعد سید سبطین شاہ نقوی صاحب یہ خطاب فرمائیں گے۔ سبطین شاہ نقوی صاحب موجود ہیں، پہنچ چکے ہیں، وہ یہاں تھوڑی دیر آرام کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آتی تو رہیں کانوں میں المناک صدائیں، آتی تو رہیں کانوں میں المناک صدائیں، مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا کہ جس نے اس طرح کے اداروں کو اس توفیق سے نواز رکھا ہے کہ پوری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود الحمدللہ یہ چل رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یقیناً جب فصل تیار ہوتی ہے تو کسان کو خوشی ہوتی ہے۔ آج جس بہار کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب دعاؤں میں مانگا گیا کہ اللہ اولاد دے، تیرے دین کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ اچھا جیون ساتھی دے، اس میں سے بیٹا دے یا بیٹی دے، تیرے رستے میں تیرے دین کے لیے اللہ چن کر کے دل و جان سے ان پہ محنت کریں گے۔ وہ ماں باپ کی دعائیں، وہ اساتذہ کی محنتیں، وہ ارباب انتظامیہ کے انتظام و انصرام، جب ایک بیٹا یا بیٹی یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ بھی مت بھولیے گا، اتنے ہی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اس نظام کو ٹھپ کرنا چاہا تھا، مٹانا چاہا تھا، دبانا چاہا تھا، مگر یہ چل کیسے رہا۔ عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے، اس میں ہمارا صرف رول اتنا ہے، کردار اتنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ باقی ساری دنیا مل کر کے اسے بجھانا چاہے تو انشاءاللہ یہ نہیں مٹے گا۔ بھول ہے دنیا کی، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے شکر کے بعد ان احباب و ارباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر، گوشہ جگر دیے،
ان احباب کا شکریہ جنہوں نے ان پہ مال دولت کو لٹایا اور سرمایہ لگایا، ان احباب و ارباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے دل جلائے اور دل سے انہیں دین پڑھایا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اور شکریہ اپنے ان بیٹوں کا اور بیٹیوں کا کہ جنہوں نے نفسا نفسی کے دور میں جب ہر 100 میں سے 99 گاڑیاں اسکولوں کالجز یونیورسٹیوں کی طرف بھاگ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے جس نصاب کو چنا وہ رب کی کتاب کو چنا۔ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ سے جب دنیا نفرت کر رہی تھی، مقابلے کر رہی تھی، مٹا اور گرا رہی تھی، اور میرے محبوب کے نام بدل رہی تھی، خاکے بنا رہی تھی، اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کلمات اور احادیث سے اپنی محبتیں دکھائیں۔ اللہ رب العزت جزا دے میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو کہ انہوں نے اپنی اس محبت کے اندر پیغمبر کا دفاع سیکھا اور حدیث کا دفاع سیکھا۔ میں اس وقت اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، رات کا جو ٹائم ہو چکا ہے، آپ ماشاءاللہ بدستور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے صرف ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عوام کو بھی سمجھ دے گا، اور جو خواص ہیں ان کو بھی میرا مالک پہلے ہی سمجھ سے نوازے ہوئے ہیں، لیکن ہم عرض کر دیتے ہیں۔ مشہور یہ ہے دنیا میں، یہ دعویٰ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اکیڈمیز میں، مختلف اداروں میں، جرائد میں، اخباروں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، کہیں کوئی ادیب بن کے، کہیں کوئی خطیب بن کے یہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، 250 سال بعد گھڑی گئی اور لکھی گئی۔ عام آدمی سوچتا ہے یار اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا عہدیدار ہے، مناظر و محقق ہے، صاحب علم ہے، اگر یہ بات کر رہا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ اس دھوکے کو، فریب کو، شک کو، شبہے کو، اور اس 2 نمبری کو، اس جال سازی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہماری گفتگو کا مقصد اعتراض برائے اعتراض نہیں، بلکہ دعوت ہے۔ بیکار ہے وہ گفتگو جو کسی کو گرانے کے لیے ہو، جو الزام بازی کے لیے ہو، جو تان و تشنیع کے لیے ہو۔ کوئی ویلیو نہیں اس گفتگو کی اللہ کے ہاں کہ جس میں دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، احقاق حق اور ابطال باطل۔ اگر یہ گفتگو کے اندر مد نظر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث قرآن مجید کے ساتھ یوں چلتی ہے برابر، پل بپل، لمحہ بلمحہ، ایک ایک گھڑی چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہے۔ یہی تو کفر نے چاہا ہے، یہی تو غیروں کی اسکیم ہے۔ قرآن مجید کے احکام کو اور نواہی کو جب تلک حدیث سے الگ نہیں کرتے تو من مرضی کا معنی نہیں نکالا۔ آج آپ انشاءاللہ ان چند لمحات میں جو میرے ساتھ ہیں، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں حدیث کو 250 سال بعد نہیں، 200 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، 75 یا 50 یا 25 سال بعد نہیں، کوئی 1 سال بعد نہیں، بلکہ اسی پل آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے، ادھر حدیث ساتھ۔ آئیے آغاز کیجئے، اللہ کا نام لیجئے۔ میرے محبوب غار ہرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق وہی اترتی۔ حضرات
قرآن مجید کا اس بات، پہلی وحی کا اس بات، اگر پیغمبر کی حدیث 250 سال بعد بنی ہے تو ذرا پہلی وحی کا ثبوت تو لے کر کے آئیے، کہاں سے لائیے؟ ادھر آواز آتی ہے اقرا، یہ قرآن ہے، جواب آتا ہے ما انا بقارئ حدیث ہے، پل بپل، لمحہ بلمحہ۔ قرآن و حدیث ہم نے اپنا ایسے اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، ادھر فرمان الہ ہے، ادھر فرمان مصطفیٰ ہے۔ جبریل آپ کو گلے لگاتے، تھوڑا دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، یہ قرآن ہے، رب کا فرمان ہے، جبریل وحی لائے ہیں، اور میرے مصطفیٰ پھر کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ محدثین نے 3 معنی کیے اور 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا۔ پہلا معنی، میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوسرا معنی، میں نہیں پڑھنے والا۔ تیسرا معنی، جب قوم ہی ساری جاہل ہے تو میں پڑھ کے کیا کروں؟ جب اگلوں نے سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، وہاں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم 8 سال بچی کو پڑھا کے بھیجتے ہیں صحیح البخاری تک، اور آگے جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہ ٹبر پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جامعہ علوم اثریہ نے جو پردہ سکھایا ہے ہمیں پردہ نہیں چاہیے۔ ما انا بقارئ، جب قوم نے حقیقت لینی نہیں، احکام لینے نہیں، مسائل سمجھنے نہیں، میری سننی نہیں، کیا کروں میں پڑھ کے؟ ما انا بقارئ۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا بسم ربک، آپ کی باتیں اپنی جگہ پر حق، رب کا نام لے کے پڑھو۔ الذی خلق، جو پانی کی بوند میں نطفہ امشاج بنا کے اتنی طاقتیں پیدا کر دے، حسن اور جمال عطا کر دے، ایک خوبصورت کڑچ نوجوان بنا کے کھڑا کر دے، وہ اس جاہلی معاشرے کو اٹھا کر کے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے معیاری اور مثالی بنانے پہ قادر ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، شروع تو کریں، پہلا سٹیپ تو لیں، آغاز تو کریں۔ پھر آپ نے پڑھا، پڑھایا جا رہا ہے قرآن ہے، آپ جس انداز میں پڑھ رہے ہیں حدیث ہے، آیتیں 4 نہیں ہیں، آیتیں 6 نہیں ہیں، آیات 5 ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے۔ یہ بتایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی پہلی ہے، بتایا کس نے؟ حدیث نے۔ گھر چل کے آئے صحیح البخاری، آپ نے کہا 250 سال بعد لکھی گئی، یہ تو اسی پل کی بات ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم حدیث پڑھتے ہیں، زملونی زملونی، میری جد جان میری اہلیہ شریکہ حیات، اے خدیجہ دنیا، میرے اوپر کمبل ڈالو، رضائی ڈالو، لحاف ڈالو، کھیس دے دو، چادر دے دو، کپڑا دے دو، زملونی۔ محبوب کیا ہو گیا ہے؟ انی اخاف علی نفسی، اس وقت کپ کپا رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یہ ساری منظر کشی جو ہے یہ حدیث ہے۔ میرے محبوب کو ایک طرف لحاف ملا اور دوسری طرف یہ جواب ملا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ابشر۔ ان جملوں کو بیان کرنے والے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ بھی چل رہا ہے، حوصلہ اور تسلی بھی چل رہی ہے، ادھر قرآن چل رہا ہے، ادھر حدیث چل رہی ہے۔ یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن کا فرمان ہے، ادھر رب کا قرآن ہے، ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث برابر۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے میں اس روایت کو اسی جگہ چھوڑوں، آسمان سے وحی آئی، یا ایھا المزمل،
या अय्युहल मुज़म्मिल, और चादर वाले कमली वाले महबूब मुर्शिद रहनुमा उम्मत के। मैं कुछ कहने लगा हूं, जरा सुनिएगा। जितने भी लोग चादरें लेके बैठे हैं जरा वो अपना हाथ दिखाएं, सिर्फ जिन्होंने चादर या लिहाफ या कोई कंबल शंबल उड़ा हुआ है जी। जो सोए हुए हैं वो नहीं हाथ खड़ा कर रहे क्योंकि नींद में, चादर गर्म है, और माशाल्लाह जो जाग रहे हैं चादरें लेके उनका हाथ खड़ा। बुजुर्गों को सोने दीजिए, जगाइएगा नहीं, ये उम्र ही सोने की है। अल्लाह ताला सुकून की नींद दे दे। नींद कभी कभी आती है, रोज नहीं आती जी। जागिए जरा। जब मैंने कहा कि जो चादरों वाले हैं हाथ खड़ा करें, उन्होंने तवज्जो की कि नहीं की? जब रब कह रहा है, आवाज दे रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर वाले, शाल वाले, कमली वाले महबूब। आपका क्या ख्याल है, महबूब ने सुना नहीं और चादर उतारी नहीं? अगले लफ्ज़ सुनिए, कुरान कह रहा है कुम, मेरे पैगंबर खड़े हो गए। ये हदीस कुम कुरान है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुरान है, कमली वाले ने चादर उतार दी, ये हदीस है। कुम खड़े हो जाइए, कुरान है, पैगंबर खड़े हो गए। आपका ये अमल हदीस है। ये 250 साल बाद हुआ। आगे अल्लाह ने कहा कुम फअंदिर, कौम को डराओ। कौम को, अच्छा आपने ऐसे ही डरा दिया जैसे हमने एक दूसरे को डरा देते हो, ऐसे हुआ? सर जी अगर जो आप कहें जलसा करो और इंतजामिया का जी जलसा हो गया, ठीक है, मैं भी कहता हूं ना, कुड़ी लियानी ते कॉन्फ्रेंस करानी की सौखी नहीं होती। ये वही जानते हैं जेड़े करते हैं, बड़ा मुश्किल काम। और कौम को डराना, लोग तो डराने वाले का नाम मौलवी तूफान रख देते हैं, मौलवी क़यामत, मौलवी बिजली रख देते हैं। इसे हर वेले डरते ही। कुम फअंदिर, नदीर बनाया है तो डराओ। डराने का एहतिमाम जैसे आपने जलसे का करा है ना, स्टेज ऊंचा लगाया है, आवाम इधर बिठाई है, उलमा इधर बिठाए हैं, मेरे पैगंबर घर से निकले हैं, उठ करके चले हैं, कदम उठाए हैं, सफा पहाड़ी पे चढ़े हैं, कोहे फरान की बुलंदी इख्तियार की है, जो सामने दर्रा है उसके बराबर खड़े हुए हैं, कौम को आवाज दी है, कौम भागी निकली है। डराने का मेयार और तरीका वही अपनाया जो कौम का था। फांजिर कुरान है, मेरे पैगंबर खड़े हुए, डराने से पहले डराने के मेयार पूरे करे। पूछा तुम्हारे अंदर 40 साल गुजरे, पहले ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है कि मेरी खबर कैसी होती? कहा 100% सच्ची, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का। जब भी बोले हो सच बोले हो। कहा मेरा मामला कैसा है? कहा अमीनन, पूरी अमानत और दयानत पे मबनी होता है। अपनी सफाई लेके फिर कहा अगर मैं तुम्हें कहूं आप डरा रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है? फअंदिर, महबूब क्या कह रहे हैं? अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे ऊपर एक लश्कर हमला करने वाला है, मैं उसको देख रहा हूं पीछे से आ रहा है, काम आपकी तस्दीक करें। कुरान के साथ हदीस के साथ फअंदिर। यहां अल्लाह ने कहा वरब्बका फकब्बिर, महबूब काम जिम्मे ये है कि मैं हूं तो बड़ा, लेकिन आप बड़ा कह के साबित करके दें तो ये मजे की बात है। क्या ख्याल है? इलाके का नंबरदार नंबरदार ही होता है। 2-4 बंदे नाल होने कहन जी माशाल्लाह जी साडा नंबरदार या चौधरी है। इलाके से काफिला है और काफिले वाले बताएं जी ये हमारा वहां का लीडर है। क्या ख्याल है? आलिम तो आलिम होता ही है, जो स्टेज सेक्रेटरी होता है, जो नकाबत करता है, वो जो बातें कहता है उससे चस नहीं आती। वो जो तारीफ करता है वही तो असल मजा होता है। रब ने 6236 आयात में जो पहली आयत बुनियाद में रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और तारुफ इंसान का बड़ापन जाहिर करता है। मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैह गुस्सा हो जाते थे जब कोई उनका तारुफ
کرواتے ہوئے تھوڑے ساب کے لاحقے لگا دیتا تھا. بڑی مرتبہ نوٹ کیا اس نے اتفاق سے کراچی ساتھ تھے. ایک جگہ درس تھا ان کا بھی شام کو اور اگلی جگہ میرا تھا. میں نے ان کو وہاں چھوڑنا تھا, چھوڑ کے آگے چلنا تھا. تو ہم ابھی گاڑی سے اتر رہے تھے کہ سپیکر میں نوجوانوں نے محبت میں آ کے شیخ التفسیر شیخ الحدیث جو انہیں سمجھ آیا انہوں نے وہ بیان کرا اور شیخ کہنے لگے کہ واپس چلیے. میں نے کہا شیخ وجہ کہنے لگے یہ جس کا اعلان کر رہے ہیں اس سے درس کروا لیں. میں نے کہا شیخ آپ کا اعلان ہوا ہے, بائی نیم ہوا ہے. کہا یہ جو باتیں کی ہیں مجھے نہیں پسند. میں نے کہا شیخ قرآن سے وربا کا فکبر کی آیت نکال دیں, الحمدللہ رب العالمین کی تعریف اور تعارف نکال دیں. اور تو انہوں کی کہنا کہ گجران والے دے وچوں تمہیں آ رہا ہے. آپ حدیث پڑھاتے ہیں تو شیخ ہیں حدیث کے, آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو مفسر ہیں. انہوں نے کوئی مبالغہ نہیں کرا, حقیقت بتائی ہے. چٹے نو چٹا نہ کہیے تو کی آتی ہے. دنیا کہتی تھی شیخ درس نہیں دیتے جہاں طرف, اور میں عینی شاہد بھی ہوں اور اس چیز کا گواہ بھی ہوں. بات ہوئی اور شیخ نے درس دیا وہاں پہ الحمدللہ. دوستوں نے کہا کہ سی ڈی یو پہ کسی طرح شیخ کو لے چلے نا, ان سے بات کری نہیں مانے. میں نے کہا شیخ گزارش ہے اتنا سفر کر کے آئے ہیں, قل سیروا فی الارض, یہ زمین میں سیر کرو والی آیت کافروں کے لیے. وہ بالکل سی ڈی یو کے اوپر بڑے سارے جہاز ڈوبے ہوئے ہیں. ہم نے آپ سے وہاں سمندری مسائل پوچھنے ہیں, کلاس صرف کلاس روم جامع محمدیہ نہیں پڑھنا ہے. شیخ تیار ہو گئے, ساحل پہ کھڑے ہوئے. الحمدللہ وہاں پہ سمندری مسائل کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی, ان کے موقف کا پتہ چلا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, بڑا کر کے نہیں دکھا سکتا تھا؟ رب نے پیغمبر کو رسالت اور نبوت دے کر کے قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنی ربوبیت کے ڈنکے بجانے کے لیے محبوب کو فرعون کی چوٹی پہ چڑھایا. آپ کا چڑھنا حدیث, آپ کا بولنا حدیث, آپ کا اعلان کرنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. یہ 250 سال بعد نہیں بولا, اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی بولا ہے. داتا دربار پہ جا کے نا کشف المحجوب اٹھا کے پڑھنا کہ داتا جی فرما گئے, داتا جی فرما گئے ہیں. وہ مینوں اینا نہ چکیا کرو, میں تو رب کو پتر مانگ مانگ تھک گیا, رب نے مینوں نہیں دیتا تو میں ویلا جان ڈیا. وہ جیڑا منگدا آپ ویلا ٹر جائے انہیں تانوں کی دینا ہے. یہ کشف المحجوب دی عبارت ذرا پڑھے آ جائے, لوگ پریشان ہو جائیں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو میرے کافی سارے بھائی پڑھتے ہیں, اور میں یہاں آپ کو کہہ دوں بچوں انشاءاللہ آپ نے قرآن و سنت کے ساتھ جڑا رہنا ہے, کام کرنا ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بھی بندہ مسلمان نہیں ہوا, اللہ نے امت پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو بنا. 950 سال دن, 950 سال کی راتیں پیغمبر نوح نے دعوت دی علیہ السلام. ساتھ بیوی نہیں ملی, ساتھ بیٹا نہیں ملا. مرضیاں مالک دیا, ساڈا کام اپنی ذمہ داری نبھانا, پریشان نہیں ہونا. اگر مولوی کا بیٹا مولوی نہ بنے, عالم کا بیٹا عالم نہ بنے, قاری کا بیٹا قاری نہ بنے, خطیب کا بیٹا خطیب نہ بنے, ادیب کا بیٹا ادیب نہ بنے, اور کسی ایک دیہاتی آدمی کا بیٹا اٹھ کر کے نکل کر کے سٹیج کی زینت بن جائے, پریشان نہیں ہونا, دعا دینی, پریشان نہیں. میں قسم سے کہہ رہا ہوں اگر رب کے اپنے فیصلے اور مرضیاں نہ ہوتی تو میں آج کی دیر لمبا پھاڑ کے کہا کو اتر دیا ہونا چاہیے. پیور دیہاتی ماحول کے لوگ ہیں ہم, صحرائی. پریشانی بہت ہوتی ہے علماء کو جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو پڑھانا تھا, جن کے پیچھے ہم تھے, جن کے لیے دعائیں تھیں, جن کے لیے ترلے تھے, جن کے لیے جھولیاں پھیلائی تھی, وہ تو آج لائن پہ نہیں چڑھے. دوسروں کے بچے باہر سے آ کے کئی مرتبہ بن سور کر کے جا کر کے عظیم تر ہو گئے. اور لوگوں یہ فیصلے رب کے ہیں, کرم اللہ کے ہیں. میرا کام قرآن و حدیث سے جڑ کر کے اپنی دعوت جاری رکھنا ہے. یہ جو دوسروں کے بیٹے ہیں وہ دوسروں کے نہیں, وہ میرے ہی تو ہیں, میرا ہی صدقہ جاری ہے انشاءاللہ.
اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ داتا جی کے دربار پہ جا کر کے یہ عبارت پڑھنی آسان ہے؟ کئی نے تو پڑھنا چکنا تو چک کے باہر کہنا بھائی یہ اپنی کشف المحجوب نو بھی لے جا، یہ داتا دی کتاب ہی نہیں ہے، اسی نہیں مانتے۔ 360 تے بڑے پرانے پکے ٹھکے گڈے تے جمے وہاں کھڑے ہو کے اپنے چچاؤں کی موجودگی میں، وڈیروں کی موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں اہل مکہ کو بلا کے میرے مرشد نے جو حدیث پڑھی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے تحت قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، لا کی تلوار سے ایسی نفی کی، ایسی گردنیں کٹی، ابو لہب کو پتا چل گیا انہیں چھڑیا کسی نے بھی نہیں، انہیں تو وڈ دیتے ہیں۔ غصے میں آ کر کے سگا چچا جو انگلی ہلا کے لونڈیاں آزاد کرتا دکھائی دیتا ہے نا مولانا کو کبھی یہ بھی پتا چلے کہ جب پیغمبر نے قرآن کے ساتھ حدیث کی تشریح کری ہے، تفسیر کری ہے، توضیح کری ہے اور حدیث بیان کری ہے، کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا نہیں جو سب کو جھکائے اور خود نہ جھکے سوائے اللہ کے۔ علاقہ نا سادہ جا مانا پنجابی جی یاد کر لو، جیڑا سارے نو چکا دے تو خود نہ چکے وہ الہ، سادہ جا ترجمہ۔ باقی بہت سارے تراجم علماء نے کرے ہیں، ان کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ ایک بندہ پوری دنیا چ لیا دا جیڑا کسی اور نو تے چکاندا ہوئے تو خود نہ کدی چکیا ہو، صرف ایک۔ اچھا میری باتوں کو نا میڈیا اٹھا لیتا ہے اور بعد میں بیچارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں مولوی نے بھابیاں نے بہت بڑا چیلنج کیتا ہے۔ یہ میرا چیلنج مناظرے نال نہیں ہوندا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ پوری دنیا گھوم کر کے ائمہ اربعہ سے جو نیت کرتے ہو نا، اس نیت کے الفاظ 4 رکعت نماز فرض سلور، 4 3 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز فرض، جو کرتے ہو نا انہی لفظوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سے نیت لے آنا، دکھا دینا میں بھی کروں گا صحیح سلام کے ساتھ۔ بیچارے پڑھتے پڑھتے رہے، چلو اس بہانے پڑھیا تو صحیح، لبدے ڈبدے رہے، کچھ نہ لبیا، اپنے امام تو نہ لبیا تو دوسرے امام شافعی تو جا کے چک کے تھے، وہ بھی کوئی ادھا دیا میں ٹوٹے پھوٹے لفظ لے آیا ہے۔ میں قربان جاواں، میں تواڈے تو جڑی نیت کر دے جی وہ منگی سی، نہیں سمجھ آئی؟ پورا پیکج جڑا دے دے، پیچھے اس امام دے، اتنے اس امام دے، تھلے اس امام دے۔ ظاہر ہے منزل اوپر والی ہے تو اوپر کہو گے، نیچے والی ہے تو نیچے بولو گے، ایڈریس تو پورا دینا ہے۔ مجھے کافی سارے لوگوں نے کلپ بھیجا کہ ایدہ دیا چیزاں تو آڑے کل بھی آنی ہیں، پتروں جڑے پڑھ کے جان گے فیلڈ سے تو اتارن گے تو پریشان ہوں دی انشاءاللہ لوڑ نہیں ہے، بیچارے لگے نہیں ہیں۔ اللہ نے کافی ساری چیزیں آئے دیا نہیں قرآن چ منگیاں تے وہ عمر ہو گئی آج تک کوئی دے نہیں سکیا۔ ایک میں نے اور بھی کہا، قرآن اور حدیث کو جھٹلانے والوں، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ یہ قرآن حدیث کیا ہے؟ میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ وفات پا گئی آپ کی زندگی میں، میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ زینب بنت خزیمہ وفات پا گئی، میرے پیغمبر کے بیٹے جناب قاسم، بیٹے جناب عبداللہ، بیٹے جناب ابراہیم وفات پا گئے، بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم وفات پا گئی۔ شید دو 8 ہستیاں میرے حضور دی زندگی چ ٹر گئی ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، حیاکم اللہ و بیاکم۔ محبتیں، زیارتیں، عقیدتیں پیش کیا کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج آپ کا بھی جذبہ ٹھیک ہے، ٹائم بھی ابھی کافی ہے، فجر کی اذان میں الحمدللہ سنا ہے کہ شاہ صاحب نے اذان فجر آج دینی ہے۔
اس وجہ سے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات بڑھا رہا ہوں، وگرنہ میں شاید بات نہ بڑھاتا۔ جی کہا کہ جناب کیا ہے یہ، مر جائے کوئی یہ وہابی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم نے کہا یہ لب و لہجہ تمہیں مبارک، یہ تمہیں مبارک، ہم جو کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن نے کہا جو یتیم کے گھر سے مال کھائے، دین بنائے، ضروری قرار دے، نہ کرنے والے کو برا کہے، دوام اختیار کرے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے جی ضروری ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خود پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ختم شتم پڑھ کے آیا ہے، جب علم نہیں تھا موٹے سے بوریاں رکھیاں ہوں سی گٹ کھانیاں۔ اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب میرا پہلا ختم تھا تو مجھے نہیں پتا تھا، استاد جی جاتے ہی کندھے پہ بوری رکھوائی چلے گئے، چودھری کی اماں فوت ہوئی تھی، گھر میں بیٹھے، لائنیں لگ گئی، ماشاءاللہ پکڑی، پڑھنا شروع کر دی۔ میں تو نواز ہوں، میں کی چودھری صاحب نے استاد جی نے سچا استاد نے صحیح کہا کہ جی یہ فگال سونا کہ کیا ہے، اگر تو کیڑے پال گئے نہیں، یہ تو پڑھ دے کو نہیں پہ کہ کیڑا نہیں پڑھتا پیا کیوں؟ استاد جی میرے پاس ہے، پیچھے سے کان میں کہنے لگے وہ پڑھتا نہیں۔ اگر استاد جی میں نہ آیا میں کیا پڑھا؟ اگر وہ نام مرادہ نہ آئی نہیں پڑھتا تو لوٹتا بیٹھا ہے، لوٹتا بیٹھا، سمجھ آگئی ہوگی تھوڑی بہت؟ یار ہم سے بات کرتے ہیں آپ لوگ، ہم کوئی دین کو مذاق بنانے کے لیے، جتانے ہرانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اپنے باپ دادا اباؤ اجداد کی بات نہیں کرتے۔ جب سے تیرے سے بات ہوئی ہے یہی بولنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پتہ کیا کہا؟ ہم قرآن و حدیث کو اپنا اصول کیوں بناتے ہیں؟ بڑا ایزی ہے، بڑے آسان ہے۔ کہا میرے حضور سے علیہ السلام سے، مرشد دو عالم سے صرف ایک اعلان ثابت کر دو، جنازے کے بعد ہو، جنازے جیسے کرتے ہو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، کھلا کا ختم شریف کل لینے بجے مسجد اعلیٰ سے دیتا جائے گا، تے 9 بجے تشریف لے آ کے ثواب دارین حاصل کرے، ملتا جلتا کچھ آپ ماشاءاللہ ذرا اچھا کر لیتے ہیں ہم سے، چونکہ ہمیں آتا نہیں ہے آپ کے بطور۔ ایک اعلان، 8 جنازے، 8 رحلتیں، 8 وفاتیں، پیغمبر کے گھر میں اہل بیت کے افراد، مسجد نبوی چ صرف ایک اعلان دی ڈیمانڈ کی ہے کہ یار بیچارے گھبرا گئے نے تے سجے کھبے بھجے پھردے نے تے پڑھدے پھردے نے کہ تو اعلان لب جائے، اور ہم نے اعلان کی مثال بھی دی۔ جہاد کا اعلان کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ اچھا چلیں یہ تو ہے نا لڑنے والا، کھانے پینے والا اعلان۔ میرے معلوم نے کہا جس کے گھر میں جو پکا ہے لے آئیے، یہ بھی حوالہ لب لیا ذرا، جتنے باقی لبے جے بھی لبے، جس کے گھر میں جو پکا ہے لے آؤ۔ لوگ لے آئے، دسترخوان کہاں لگا؟ مسجد نبوی میں۔ آپ نے بھی کھایا، ساتھیوں نے بھی کھایا، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے شادی کی ہے، یہ میرا ولیمہ ہے۔ مسجد نبوی میں اعلان ولیمہ ہو رہا ہے، ثواب دارین کا اعلان، کل کا اعلان، تیجے کا اعلان، 7ویں کا اعلان، 10ویں کا اعلان، 40ویں کا اعلان، برسی کا اعلان۔ ہم نے کہا اللہ سمجھ دے دے گا، لبڑ لبڑ مطالبہ اعلان دا سی تے 11 مہینے کی خبر لب لیا دی جناب ملا علی قاری تو تے ملا علی قاری دیاں اور روایتاں نہیں پڑھیاں کہ جیڑیاں انہوں نے موضوعات الکبیر چ لکھی، بڑے بڑے دڑول تے جھوٹ۔ عام چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں بڑے جھوٹ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کڑال کہندے ہو؟ ساڈے علاقے سے انہوں دڑول کہندے ہیں۔
زیادہ پارا لگے لگا چلے. ایک اعلان کی ڈیمانڈ تھی. کہنے لگے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا جی تو ابراہیم بہت ہویا نا تے تیجے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوراں لے آئے تے دودھ لے آئے. کھجوراں تے آپ نے 3 دفعہ فاتحہ پڑھی نال سورت پڑھی تے نال کھادا تے کھوایا تے نالے آکھیا بھی اے ثواب دار ہے. یہ سوال ہے. ہم نے تجھ سے اعلان مانگا تھا, ہر وفات پہ مانگا ہے. ایک اعلان جو یاد کر رکھا ہے, جو بنا رکھا ہے, جو چلا رکھا ہے. الحمدللہ جب قرآن کا کوئی ترجمہ غلط کرتا ہے ہم حدیث کے ذریعے پکڑتے ہیں. یہی تو پریشانی ہے. اور یہی آج کے طلبہ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے لوگ نہیں بھاگنا چاہتے. من مرضی کے مسئلے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب رستے کی رکاوٹ بنتی ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی. میں نے اسی لیے جو مثالیں دی ہیں اگر شروع کر دوں تو میرے خیال اگلے آنے والے جلسے تک ہر رات چاہیے. قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ, لمحہ بلمحہ, پل بپل. قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. پتا کر جا کے مفسرہ قرآن اما عائشہ سے پوچھا گیا میرے محبوب کا رویہ کیسا, کہا کانا خلق القرآن. پوچھنے والے قرآن نہیں پڑھا, الحمد سے لے کے والناس کی سین تلک پڑھتا چلا جا. قرآن جو بولتا ہے میرے مصطفیٰ اسے تولتے, قرآن جو کہتا ہے آپ اسے کرتے ہیں. ہر آیت, ہر جملہ قرآن کا پیغمبر نے قول کے ساتھ, فعل کے ساتھ, تقریر کے ساتھ تفسیر کر کے دکھائی, حدیث بیان کری ہے. اب تجھے نہیں سمجھ آئی تو الگ بات ہے, تو نے ٹوٹکے جو لگانے, تو نے ادھر ادھر کے دڑل اور جھوٹ جو دینے, حقیقت پہ مبنی بات کرتا تو تجھے سمجھ آ جاتی. اس لیے حدیث کوئی 250 سال بعد کی گیم نہیں ہے. اور بڑے مزے سے آ کے کہتے ہیں زبرہ زیرہ تو بات چل گئی, زبرہ زیرہ بات چل گئی. ٹھیک ہے مان لیا ابھی تیری ادھر ہی ہو. پہلی وہی تو پڑھ کے بتا, پہلی وہی پڑھ دے مجھے. زبر زیریں حجاج کے دور میں لگی, پڑھیا وہی جاتا سی, وہ کان سنتے سی, اکھاں ویندیاں سی, ایمان سی, دل سمجھن والے سی, بیان سی. قرآن مجید زبروں زیروں کے بغیر پڑھا گیا. پہلی وہی کو پڑھ اقرا بغیر زبر زیر کے پڑھ کے دکھائے. کوئی بابا جی پڑھن گئی تو جڑے کوئی بہت تجربہ کار ہوں کہتے پوتے یہ تھا زبر زیر تو بغیر اتریا تو پھر اقراؤ کیوں نہیں. یہ خیال ہے اقرا ہی کیوں, بسم زبر زیر کے بغیر پڑھ, بربک پڑھ ذرا, بسم ربک, ربک پڑھ اس کو. کیوں جی ربوں کا کیوں نہیں, ربی کا ہی کیوں ہے. خالقہ انہوں خلقن کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا, انہوں خلقن کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا. سر جی پہلی وہی زبر زیرے پیشیں شدے مدے ساتھ لے کے آئی تھی. آپ نے ایسے ہی قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے, جو من میں آیا جتانے کے لیے ہرانے کے چکر بنا دیے لوگوں. نہیں, الحمدللہ ہم نے کتاب اللہ کی بھی حافظ بنائے اور سنت رسول اللہ کے بھی محافظ پیدا کیے. اتو ایک اور نمی کہانی چڈی جی, قرآن وہی مطلوب ہے تے حدیث غیر مطلوب. شاباش بھی پڑھے قربان نہ جائیے. بڑا پا چھڑیاں جی, کیا تقسیمہ کیتیاں جو, کیوں جی قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی, حدیث کی نہیں ہوتی. وہ جو ماؤں کو کہا گیا تھا 22واں پارہ ہے, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ یتلا تلاوت سے نہیں ہے. تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے قرآن کی, حدیث کی, حکمت کی, اسے بھلا نہ دینا. من آیات اللہ والحکمہ. پتہ ہے نماز کی ایک رکعت کے اندر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے اور حدیث کی تلاوت کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ
یہ تو مینوں پتا جی کہ حدیث ہے جیڑی اس کو پہلے پڑھی جاتی وہ نہیں مینوں پتا نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی ساڑے کی تو سرج پڑھی پیچھے امام دے وچ کمان دے اللہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ریالٹی نہیں ہے ریئل نہیں ہے جس ہستی نے انما الاعمال بالنیات بولا ہے اس نے اس کے لفظ نہیں دیے دین ادھورا نہیں چھوڑا دین مکمل ہے ہاں ہاں اللہ اکبر حدیث کی تلاوت سبحانک اللہ حدیث کی تلاوت اللہم باعد بینی حدیث کی تلاوت اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث کی تلاوت قرآن مجید میں نہیں ہے حکم ہے قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ پیغمبر نے کیسے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فاتحہ ام القرآن جو سورت ملائی وہ قرآن اس کے بعد تھرو آؤٹ سلام پھیرنے تک ساری حدیث اللہ اکبر رکوع میں جاتے حدیث سبحان ربی العظیم پڑھتے حدیث سبوحن قدوس رب الملائکہ پڑھتے ہوئے حدیث اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ حدیث ملء السماوات و ملء الارض تلاوت حدیث کی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ تلاوت حدیث کی سجدے میں گئے اللہ اکبر تلاوت حدیث کی سبحان ربی الاعلی تلاوت حدیث کی اللہ اکبر اٹھے تلاوت حدیث کی 2-10 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی تلاوت حدیث کی پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی تلاوت حدیث کی پھر اٹھے وہی سسٹم چلا تشہد میں بیٹھے التحیات للہ تلاوت حدیث کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تلاوت حدیث کی اللہم صلی علی محمد تلاوت حدیث کی اللہم بارک علی محمد تلاوت حدیث کی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر تلاوتیں حدیث کی سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 5 طریقے سلام پھیرنے کے 5 تلاوت حدیث کی یہ بڑا بڑا کتے اور جا کے رکھیا ہے الحمدللہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے لیکن مالک کا کرم ہے پڑھنے والے سمجھنے والے کتاب و سنت کو عزت دینے والے ہم وہ ادب دیتے ہیں آپ سن رہے تھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری کائنات ایک طرف ہمارے مرشد کا وزن کسی کا ہمت حوصلہ لے کے آئے ممکن نہیں لیکن ہم نے ان کو کبھی خدا نہیں کہا الہ نہیں کہا معبود نہیں کہا حاجت روا نہیں کہا مشکل کشا نہیں کہا کیونکہ یہ کہنے سے تیرے رب کی توحید پہ حرف آتا ہے یہی تو آپ سن رہے تھے پہلے مولانا اللہ جزا دے بڑا لمبا سفر کر کے پہنچے انتظار کرا بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں بات کی اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول کرے حفاظتیں فرمائے علم و عمل میں برکت دے پیغمبر کو سجدہ کروا کے بتایا گیا اوے آل نال مختار کل کا چکر دیکھ لو دنیا میں تو تم مناظرے کرتے تھے فیصلے نہیں کر سکے پہلے فیصلہ لے لو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اگر مختار کل تھے تو کہتے چلو جنت میں دیکھ لوں گا رب کو جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا بچہ بھی داخل کروانا ہوئے کسی استاذ کو تے انہوں نے اپلیکیشن لے کے شہر میں کہنا میں شہر میں داخل کر لو شہر کر میں نہیں کرنا کسی دوجے کو کہنا پہ جائے تو پھر وہ آلے نال تو نہیں نا شافع محشر سر سجدے میں لمبا کیوں رکھوایا جو نہیں جانتے وہ جان لیں جو نہیں مانتے تھے مان لیں ساجد اور ہے مسجود اور ہے عابد اور ہے معبود اور ہے جو عرش بری پہ ہے وہ ہستی اور ہے جو پائے کے ساتھ سجدہ کر رہی ہے وہ اور ہے عابد اور معبود اور ہے رب اور مربوب اور ہے اللہ اور محمد اور ہے جی ہاں کوئی فرق مروڑی تھا کوئی جو مصطفی تھا عرش پہ ہلا بن کر اتر پڑھن مدینے میں مصطفیٰ بن کر تو تیری ایدہ دیا ناتا تینوں مبارک ہم سے یہ کام نہیں ہوتے ہم صافی لیتے ہیں ہم دال میں سے روڑ چننے والوں کو تو داد دیتے ہیں چاول چن کے پکائے تو داد دیتے ہیں
انار چن کے لگائے تو دانت دیتے ہیں، چیزیں چن کے رکھے صافی رکھے تو بات کرتے ہیں کیا بات ہے، معیار سمجھتے ہیں۔ کتاب و سنت میں جب ہم ضعیف نکال دیں، مردود نکال دیں، منقطع نکال دیں، مرسل نکال دیں، ضعیف نکال دیں، موضوع نکال دیں، کہیں کہ صحیح لے کر کے آؤ تو بات کرو بسم اللہ، نہیں تو پھر فبہا، یہی میرا دین، یہی میری دعوت، یہی میرا مسلک، یہی ہمارا میسج، یہی بچوں کی تیاری اور یہی ان کا فیوچر انشاءاللہ العزیز۔ تو مانے یا نہ مانے، اوپر سے اندر سے تو تیرا دل مان ہی جاتا ہے۔ نہ اعلان لبے ہے حضور تو کوئی کول دیجئے ساتے 10ویں دا، تے نہ ہی اپنے مرشدہ تو کوئی پنجابی والی سریکی والی نیت لبی ہے۔ مڈ تو لے کے پاند تک جو کچھ کر رہے ہو نظر ثانی فرماؤ۔ ہم آپ کے دشمن نہیں، خیر خواہ ہیں، دعوت دیتے ہیں، گراتے نہیں۔ آپ کو آپ کی نظروں میں اور رب کی نظروں میں اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔